بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم اس کا ذکر، اس کا تذکرہ صبح و شام کرو۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے ذکر کے لیے ہمیں خود دعوت عطا فرما رہا ہے، کبھی مومنین کے نام سے، کبھی کوئی نام لیے بغیر حکم فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، کبھی اللہ کا حکم آتا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون میرے ذکر سے ملے گا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کی نعمت ہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ خود اللہ اپنے ذکر کی طرف ہمیں راغب فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کائنات کے اندر توجہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے جسم کے اوپر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری نعمتوں سے آشنائی مل جاتی ہے۔ ہم اگر اپنی آنکھ کی طرف دیکھیں، پوری دنیا بھی ایک آنکھ کی قیمت نہیں بن سکتی۔ زبان کی طرف دیکھیں، ہاتھ، پاؤں، اعضاء جتنے بھی ہیں، یہ خالق کے انعام کردہ نعمتیں ہیں۔ ہم اس کی کسی ایک چیز کی بھی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو نعمتوں سے سجایا ہے، اور خود ارشاد بھی فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شمار کرنا بھی چاہو پھر بھی میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں اپنے ذکر کے لیے خود ارشاد فرما رہا ہے، اور خالی ارشاد ہی نہیں فرما رہا، سہارے بھی عطا فرما رہا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا قول ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج اس دور کے اندر ہم کامیابی کے لیے ہزاروں حربے آزماتے ہیں، دنیاوی زندگی ہو یا پھر رب تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے حضور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ذکر کو زیادہ کر دو گے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر زیادہ اس لیے کرو تاکہ تم کو فلاح دے دی جائے، تم کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دیا جائے۔ بلکہ کون سی کامیابی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ جب اللہ کا حکم مطلق ہے، اگر کوئی دنیا کی کامیابی چاہتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرے، اگر کوئی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی اللہ کے ذکر میں انسان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق جتنی کامیابیاں آ جائیں، جتنی اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں آ جائیں، ساری کامیابیوں کا راز اللہ کے ذکر میں۔ اور اگر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام آیہ مقدسہ سے ہمیں ملتا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات ذکر کرنے والوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ ذکر کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ ذکر کرنے والے جس قسم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہر ایک کے لیے ہے۔ کیوں؟ دونوں میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ فرماتا ہے چاہے مرد چاہے عورت، وہ ذاکرین یا ذاکرات، اعد اللہ، اللہ اعلان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے لہم مغفرۃ واجرا عظیما، خالق کائنات اعلان فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت بھی خود خالق تیار کیے ہوئے ہے، اور خالی اتنا ہی نہیں بلکہ اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔
खालिक कायनात, मालिक कायनात अगर हमारे गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमा दे तो हमारे लिए ये कम नहीं, बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि हमें चाहिए था कि जब हम ये जान जाएं कि हमारा खालिक भी अल्लाह है, हमारा मालिक भी अल्लाह है, हमें रिज़्क़ भी रब अता फरमाता है, हमारे हालात को बेहतर भी अल्लाह बनाता है, तो हमें चाहिए तो ये था कि हम अल्लाह ताला का हर वक्त तज़किरा करते, ज़िक्र करते, उसका शुक्र अदा करते। हम में से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को समझकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ अपने दिल को लगा लिया, और जो ना लगा सके उनके लिए अल्लाह ताला ये इनामात की इजहार फरमा रहा है कि आ जाओ, तुम अगर जन्नत चाहते हो तो वो भी मुझसे ले लो, अगर तुम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हो तो वो भी मैं माफ़ फरमा दूंगा, अगर तुम बहुत बड़ा अजर चाहते हो तो वो भी अता कर दूंगा। बस तुम्हारा काम है अल्लाह का जिक्र करते रहो। यानी अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करते रहो, जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं बहुत सारे इनामात अता फरमा दूंगा, तुम्हारा तज़किरा भी करूंगा, तुम्हें मुआफ़ भी फरमा दूंगा, तुम्हें अजर अजीम भी अता फरमा दूंगा, इनामात की बारिश फरमा दूंगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा।